میرے پیارے دوستوں اور چھوٹے بھائیوں، دیکھو یہ انسان کی فطرت ہے جس کو انسٹنکٹیو نیچر کہتے ہیں، فطرت، کہ ہر بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، وہ سب ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی، خوبصورت زندگی، خوشیوں والی، چین سکون والی، بیماریاں کم ہوں، مصیبتیں کم ہوں، پریشانیاں کم ہوں، عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، سکون والی زندگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ میں ہر انسان کو سکون دوں۔ حیات طیبہ قرآن نے استعمال کیا، ہر انسان کو میں خوبصورت اطمینان سے بھری ہوئی، چین سکون سے بھری ہوئی زندگی۔ اچھا، اب سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پڑھ لکھ بھی رہے ہیں، ڈگریز بھی لے رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں، انجینئرز بھی بن رہے ہیں، اسپورٹس مین بھی بن رہے ہیں، فٹ بالرز اور کرکٹرز اور ایکٹرز اور سنگر، سب کچھ سب لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے پیاروں، میں ان سب لوگوں کے درمیان 20 سال گزارے، ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، پیسے والے، مشہور پیسے والے، جن کا بہت نام ہوتا ہے اور بہت پیسے والے، یا تو یہ خودکشی کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، یا یہ پاگل ہو جاتے ہیں، یا یہ نشہ کرتے ہیں، یا ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، خوب گورنمنٹ میں آتے ہیں، جب ادھرتے ہیں کوئی ان کو مار دیتا ہے، پھر اگلا آتا ہے، پھر اگلے کو کوئی مارتا ہے۔ غرض یہ طبقہ جو ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اگر مشہور ہو جاؤں گا اور پیسے والا ہو جاؤں گا تو سب کچھ مل جائے گا، بالکل دھوکہ ہے۔ مجھے کسی نے چائے لا کے دی اور اس میں میں ہلاتا رہا، چائے پھیکی تھی، اب ہلاتا رہا، چمچ ہلاتا رہا، پھیکی نکلی، پھر ہلایا، پھیکی، پھر ہلایا، تو چائے بنانے نے کہا میں نے اس میں چینی تو ڈالی نہیں، تو تم کیسے ہلا رہے ہو؟ تو جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جیسے ٹویوٹا والوں نے ٹویوٹا بنائی تو کبھی اس طرح سے ہی چلے گی۔ اگر پیٹرول کار میں ڈیزل ڈالو تو گاڑی بالکل انجن سیز ہو جائے گا، اور ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈالو تو انجن سیز ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور بتایا کہ اگر تم خوشیاں چاہتے ہو اور سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، مزیدار زندگی چاہتے ہو، تو تمہیں جو ہے ایک میں اصول زندگی دوں گا، ایک پیٹرن ہوگا لائف کا، اس پہ چلو گے تو تمہیں خوشیاں دوں گا، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں میں غم دوں گا، فیل کر دوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پتا ہے نا، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ سب جھوٹ بولتے ہیں، کہہ دو امی آج کہہ دو بیمار ہونا، حالانکہ بیمار نہیں ہے، لیٹ آئے، سر ٹریفک میں پھنس گیا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سبھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ بڑوں سے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، سب کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، ٹیچر سے بھی کرتے ہیں، سب کو پتا ہے بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بڑا گناہ ہے، پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، سبھی کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ ہمیں سب کچھ پتا ہے لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں سب کو پتا ہے نماز 5 وقت پڑھنی چاہیے، سر بلائیں اگر یہاں 5 بیلے سر دے آؤ، نہ ہو تو سر کیا کریں؟ اللہ روزانہ 5 بیلے مارتے ہیں، بچوں مسجد آؤ، بچوں مسجد آؤ، بچے سو رہے ہوتے ہیں، امی میرا موڈ نہیں، امی رات کو میچ دیکھا تھا ساری رات، میں فجر نہیں پڑھوں گا، تو میچ ساری رات دیکھ رہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کرکٹ جتنی مرضی کھلا لو لیکن مسجد میں بیٹھنا مشکل۔ تو مسئلہ میرے پیارے بچوں یہ ہے کہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے تو اے سی چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، اگر وولٹیج ڈراپ ہو تو ایک دم اے سی ٹرپ کر جائے گا، لائٹ وائٹ ہلکی چلتی رہے گی۔ یو پی ایس لگا ہوتا ہے، یو پی ایس سے پنکھے لائٹ چلتے ہیں، یو پی ایس سے اے سی نہیں چلتا، کیونکہ یو پی ایس میں پاور نہیں ہے، یو پی ایس میں اتنی وولٹیج نہیں ہے، تو یو پی ایس اے سی کو نہیں اٹھا سکتا، جنریٹر پاورفل ہوتا اٹھا لیتا۔ تو اسی لیے آج ہم سے اللہ کے حکم مانے نہیں جا رہے کہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں آ رہی ایمان کی جس سے اللہ کے حکم مانے جاننے آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر یہاں سے بجلی بند کر دیں تو سب کچھ بند ہو جائے گا، بجلی نہ ہو اور 100 اے سی لگا دیں تو اے سی نہیں چلیں گے اور اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بجلی آ جائے، اندر کرنٹ آ جائے، پھر دیکھو اے سی کیسے چلتے ہیں، پھر دیکھو لائٹ کیسے چلتی، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو آج ہم سارے انسان دنیا میں بیچارے، آپ کو پتا ہے اللہ کیسے کیسے عذاب بھیج رہے ہیں، سونامی بھیج رہے ہیں اور ارتھ کویکس بھیج رہے ہیں اور مصیبتیں بھیج رہے ہیں۔ گھر میں امی ابو میں سارا دن لڑائی ہوتی ہے اور گھر میں پریشانیاں اتنی ہیں، سبھی ہسپتالوں میں گھسے ہیں۔ ریسرچ دیکھو، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے میڈیسن پہ اور میڈیکل سائنس اوپر اتنی چلی گئی ہے کہ میں یو ایس میں بھی گیا ہوں، ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کی میڈیکل سائنس اتنی اوپر چلی گئی ہے، میڈیسن اتنی اوپر چلی گئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ میڈیسن آپ ڈیزیز کو کنٹرول کر سکیں
بیماریوں کو کم کر سکیں. امریکن ڈاکٹر سے کہا فیل ہو گئے اس میں. جتنی میڈیکل سائنس اوپر جا رہی ہے اتنی موتیں بھی بڑھ رہی ہیں. پہلے میڈیکل سائنس نہیں تھی, 80 سال 150 سال عمر ہوتی تھی. اب اتنی میڈیکل سائنس اوپر چلے گئی, 20 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, 25 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک. ابھی ہم ایک جگہ تھے کشمیر میں, 17 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ اینجیوپلاسٹی آج ایسے ہو رہی ہے پنکچر لگتے ہیں, جیسے پنکچر لگتے ہیں ٹائپ اینجیوپلاسٹی. ارے آج تو میری اینجیوپلاسٹی کوئی مسئلہ نہیں, آج میری اینجیوگرافی ایسے آرام سے ہو رہا ہے. اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی. دنیا میں جتنی پولیس اور آرمی اس وقت دنیا میں کھڑی ہے سڑکوں پہ ہر جگہ, پاکستان میں کبھی بھی نظر نہیں آتی تھی. لیکن آپ دیکھ لو پاکستان میں جتنا آج کرائم ہے پاکستان میں کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا. تو جتنی پولیس اور آرمی بڑی اتنا ہی کرائم بڑھ گیا. دنیا میں جتنے اس وقت پاکستان میں لگا لیں جتنے ایجوکیشن سینٹر ہیں اور کالج اسکول اور کھل گئے کوچنگ سینٹر. آج میں انڈین یونیورسٹی گیا ایک ہفتے پہلے, تو وہاں کا جو ہیڈ ہے وائس چانسلر, وہ مجھ سے کہتے ہیں سعید بھائی ہمارے اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں, ہمارے اسکول بڑھ گئے ہیں, ہمارے کالجز بڑھ گئے ہیں, ساتھ ساتھ ہماری جہالت بھی بڑھ گئی ہے. بچوں کو یہ تمیز نہیں ماں باپ سے کیسے بات کریں, ہم بچوں کی جہالت کیسے ختم کریں. تو جو ہم بڑھا رہے ہیں, گاڑیاں ہماری بڑی ہو رہی ہیں, گاڑیاں بڑھا رہے ہیں, گھر بڑھا رہے ہیں, پیسے, حالات تو ہمارے خراب ہو ہی جا رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے میرے پیاروں کہ یہ جو حالات ہے نا, یہ حالات کو صحیح کرنا یہ چیزوں سے صحیح نہیں ہوتے. میرے پاس پیسے آئیں گے پھر میں حالات چیزیں خریدوں گا, حالات صحیح ہو جائیں گے نا. ہاں میرے پاس پیسے آئے, 5 لاکھ مہینے کی سیلری آئی, میں نے زبردست بیڈ روم بنایا, اے سی لگایا, اس میں بیڈ لگایا اور میں لیٹ گیا, لیکن نیند آنا تو اللہ کے ہاتھ میں نیند نہیں آئی تھی. اب کتنے لوگ ہیں جن کے بیڈ بہت اچھے, نیند نہیں آتی, ساری رات بیچارے بیڈ پہ کروٹ لیتے رہتے, نیند غائب نہ. اور کتنے سڑک پہ سائیکل لگا کے خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, سڑک پہ سو رہے ہوتے ہیں, نہ بیڈ ہے نہ کرتا ہے نہ اے سی, اور سائیکل لگا کے سائڈ میں خراٹے مار رہے ہیں, بغیر بیڈ کی نیند آ رہی ہے. ایک آدمی فشنگ کر رہا تھا, فشنگ. ایک آدمی اس کے پاس آیا, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا فشنگ کر رہا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں پکڑتے ہو؟ کہا 5-6 آ جاتی. کہا اس کا کیا کرتے ہو؟ کہا میں اور میری بیوی اور 2 بچے ہیں, ہمیں 3-4 مچھلیاں کافی ہو جاتی ہیں, 2-3 بیچ دیتے ہیں, اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلتا ہے. اس نے کہا کہ تم اپنا ٹائم بڑھا دو کام کرنے کا. کہا کیوں بڑھا دو؟ کہا تم زیادہ ٹائم کام کرو گے, 1 گھنٹے سے 10 گھنٹے کر دو, تو مچھلیاں 50-60 آ جائیں گی. کہا میری ضرورت تو صرف 4 مچھلیوں کی, باقیوں کا کیا کروں گا؟ کہا بیچ دے دو, اس سے پیسے اور زیادہ آئیں گے. مہینوں اس طرح کرتے رہو گے تو تم کچھ ورکرز رکھ لینا اور مچھلی رکھ لینا, فشر مین. کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا تم 10-12 فشر مین فشنگ کرو گے, 10 گھنٹے میں 600-700 مچھلیاں آ جائیں گی. کہا میری ضرورت تو صرف 4 مچھلیوں کی, اتنی زیادہ کا میں کیا کروں گا؟ کہا باقیوں کو بیچ دینا, بیچ کے اس طرح تو بیچتے رہنا. ایک چھوٹی سی بورڈ خرید لینا, اور بورڈ کے اندر جاؤ گے تو تمہیں 1000-2000-3000 مچھلیاں آئیں گی. کہا میری تو ضرورت 4 مچھلیوں کی ہے, اس کا باقی کا میں کیا کروں گا؟ کہا کرتے رہنا, مہینے سیدھا بیچ دینا, پھر تمہیں ایک بڑی یوٹ آ جائے گی اور اندر چلے جانا دریا کے. کہا پھر کیا کروں گا؟ کہا روزانہ تمہیں 7-8 ہزار مچھلیاں آئیں گی. کہا میری ضرورت تو صرف 4 مچھلیوں کی, باقیوں کا کیا کروں؟ کہ اس طرح کام کرتے رہنا, روزانہ 8-10 ہزار مچھلیاں بیچنا, مہینے 2 مہینے سال بعد تمہارے پاس کروڑ روپے آ جائیں گے. تمہیں کوٹھی بنانا, اس میں زبردست بیڈ روم بنانا, اس میں زبردست بیڈ لگانا, اے سی لگانا, یہ لگانا وہ لگانا. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد بیڈ پہ لیٹو گے, نیند آ جائے گی زبردست. اسے ایک تھپڑ مارا اس کو, کہا تو نے اتنا لمبا ریل مجھے بنائی, میں تو ویسے ہی ابھی بھی سو رہا ہوں 4 مچھلیوں سے, تو میں روزانہ 10,000 مچھلیاں کیوں پکڑوں؟ مجھے تو نیند ویسی آ رہی. تو مسئلہ سونا ہی تو ہے, ہم نے اتنی لمبی ریل چلا رہے. میرے پیارے بچوں دیکھو, آج یہ آپ دیکھ رہے ہو شکلیں مشتاق, ابھی یہ مشتاق کی شکل دیکھ رہے تھے آپ, یہ دین کی طرف آیا. یہ تو اتنا ماشاءاللہ مالدار اور مشہور آدمی ہے, انگلینڈ ٹیم کا کوچ ہے, اس کے پاس تو سب کچھ ہے. جو آپ لوگ ڈریم کرتے ہو جی ہوٹل میں ٹھہرے, یہ بہترین ہوٹلز میں ٹھہرتا ہے. یہ فرسٹ کلاس فلائنگ کرتا ہے ٹکٹ میں, اتنی مہنگی ٹکٹ ہے 5 لاکھ کی فرسٹ کلاس کی. یہاں سے انگلینڈ جانا مہینے میں 2-3 دفعہ, بہترین جہاز میں بیٹھتا ہے, بہترین ہوٹلز میں رہتا ہے, بہترین ہوٹلز میں کھانے کھاتا ہے, زبردست اس کے پاس گاڑی ہے, جیپ, ایک نہیں 4 گاڑیاں ہیں, اتنا بڑا اس کا بنگلہ ہے, سب کچھ ہے. تو پھر یہ دین کی طرف کیوں آیا؟ پھر اس نے شکل کیوں بدل لی؟ پھر اس نے زندگی کیوں پلٹ دی؟ انضمام الحق بھی ایسے ہی ہے, ایک دم دین کی طرف آ گیا. وہ ایک فٹ بالر ہے فرانس کا جو نان مسلم تھا, اینل کا, وہ بھی مسلمان ہو گیا, اس نے بھی اپنی لائف دین پہ لگا دی. ابھی فٹ بال کا ورلڈ کپ کھیلا, ابھی انگلینڈ مانچسٹر سٹی سے وہ کھیلتا ہے, اپنی لیگ فٹ بال کھیلتا ہے. یہ سارے پلیئرز اور سیلیبریٹیز اور ایکٹرز اور سنگرز, جنید جمشید بھی مسجد کی طرف آ رہا ہے, دین کی طرف. یہ کیوں آیا؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چائے میں چینی نہیں ہے,
اس کو جتنی مرضی ہلا لو وہ میٹھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان دنیا کی چیزوں میں سکون خوشیاں نہیں رکھی، اللہ نے سکون خوشیاں عزت دین چین سب کچھ اپنے دین میں رکھا ہے۔ دین پہ آ جاؤ پھر آپ ڈاکٹر بنو، دین پہ آ جاؤ پھر انجینئر بنو، دین پہ آ جاؤ پھر کرکٹر بنو، دین پہ آ جاؤ پھر جو مرضی بننا بنو، لیکن اگر بغیر دین کے سب کچھ کیا تو اللہ اسی کے ساتھ ہمیں ناکام کر دے گا، برباد کر دے گا، جیسے آج ساری دنیا ہوئی بھی۔ تو دین پہ آنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا بنایا ہے، ایک پانی اور ایک مٹی کا، پانی اور مٹی کا۔ پانی کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کو اگر فریج میں رکھیں گے تو ٹھنڈا ہوگا اور آگ میں رکھیں گے تو گرم ہوگا۔ اگر پانی کو میں آگ میں رکھ دوں اور دعا کروں یا اللہ ٹھنڈا کر دے، ہو جائے گا؟ پانی تو فریج میں ٹھنڈا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں اور آپ پانی کے بنے، ہمارے اندر 80% پانی ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی تھراپی جو ہے نا مینٹل، وہ کیا ہے کہ جو مینٹلی ٹارچرڈ ہوتے ہیں یا مینٹلی ذرا تھوڑے سے کھسکے ہوتے ہیں، ان کو سمندر کے پاس بٹھاتے ہیں اور سمندر کی آواز سناتے ہیں۔ سمندر کی آواز سے ہمیں سکون ملتا ہے، سمندر کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، روزے میں جتنی مرضی جوسز پی لو، پانی کے بغیر کوئی چیز پیاس نہیں بجھاتی۔ پانی ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی ایکسرسائز سوئمنگ ہے۔ جتنا باڈی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے فزیکل ایکسرشن سے، کرکٹ کھیلنے سے، یہ کوئی مسیور کوئی مالش کرنے والا وہ تھکن نہیں اتار سکتا۔ اللہ نے پانی میں ایسی کوالٹی رکھی ہے، جب ہم لوگ سارا دن کھیلتے تھے، ہم پول میں اترتے تھے، جیسے ہی پول میں 1 گھنٹہ گزارتے تھے ہمارے مسل ریلیکس ہو جاتے تھے، سخت بھوک لگتی تھی اور 5 منٹ کے اندر نیند آ جاتی تھی۔ پانی کا تعلق ہمارے سے۔ دنیا کی سب سے اچھی تھراپی، ہڈی نہ ٹوٹی ہو اور گیند لگ جائے اور یوں پھول گیا، ہڈی نہ ٹوٹی ہو، برف رکھو 8 گھنٹے سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے جو کرکٹرز ہیں اور یہ جو رگبی پلیئرز ہیں اور فٹ بال جو ٹکراتے ہیں، یہ میچ کے بعد برف کے ٹب میں لیٹتے ہیں، برف کا ٹب اس میں لیٹتے ہیں، ان کے باڈی مسل سارے ہیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پانی سے بنایا، پانی کو جیسے ماحول میں رکھیں گے ویسا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے کیا بننا ہے سب سے پہلے بھائی؟ سب سے پہلی ضرورت ہماری کیا ہے بننے کی؟ ڈاکٹر، انجینئر، بتاؤ بھائی۔ ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان۔ ہم انسان ہیں نا، پہلے انسان بنتے ہیں یا نہیں؟ ہم انسان ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے۔ ڈاکٹر بغیر ڈاکٹری کی محنت سے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا ایک آدمی بستر پہ لیٹا رہے کرکٹر بن جائے گا؟ ابا جان کرکٹر تھے، میں بھی بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہے ایسے؟ کہ دادا جان بھی کرکٹر تھے، ابا جان بھی کرکٹر، میں بھی کرکٹر ہوں، نہیں ایسا تھوڑی ہو سکتا۔ میرے دادا جان بھی ڈاکٹر تھے، میں بھی ڈاکٹر، اور والد بھی ڈاکٹر، اور بچہ پیدا ہوتے ہی انجیکشن لگانا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بننا سیکھنا پڑے گا نہیں؟ کرکٹ سیکھنی پڑتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، میڈیسن سیکھنی، کرکٹ سیکھنی، اردو سیکھنی پڑتی ہے، پشتو کس کو آتی ہے؟ سیکھنی پڑتی ہے نا پشتو، عربی سیکھنی پڑتی ہے، انگلش سیکھنی پڑتی ہے۔ تو میرے پیاروں انسان بننا بھی تو سیکھنا پڑتا ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کس نے انسان بننا سیکھا ابھی تک؟ کسی نے آپ کو بتایا بیٹا انسان بھی بننا ہے؟ ابو نے کہا بیٹا آپ نے انسان بننا ہے، کہا تھا؟ اور کس کو کہا تھا بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے، بیٹا آپ نے اچھا انسان بننا ہے؟ سچ بتاؤ کس کو ابو امی نے کہا تھا؟ اچھا ماشاء اللہ، یہ تو بڑے اچھا ابو امی کہ انہوں نے انسان بننے پہ بتایا۔ اگر انسان نہیں بنیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر انسان تھوڑی بن جائیں گے خود بخود۔ اللہ نے انسان اور جانور میں ایک فرق بنایا ہے۔ جانور جو ہے نا وہ پیدائشی پڑھا لکھا آتا ہے، اپنا نالج لے کے آتا ہے۔ چھپکلی دیوار پہ چڑھنا سیکھ کے آتی ہے، کوئی ماں باپ چھپکلی کو دیوار پہ چڑھنا سکھاتے نہیں۔ اور کتا جو ہے بھونکنا سیکھ کے آتا ہے، ماں باپ تھوڑی سکھاتے ہیں وہ بھونکنا سکھائیں، کتا پن لے کے آتا ہے، سیکھنا نہیں پڑتا۔ اب کتا پاکستان میں ہو یا امریکہ میں، اس کا ایکسنٹ نہیں بدلتا۔ یہ نہیں کہ امریکہ کا کتا ڈفرینٹ ایکسنٹ سے بھونک رہا ہے اور انڈیا کا کتا مختلف ہے، کتے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جتنے جانور ہیں، بطخ تیرنا سوئمنگ سیکھ کے آتی ہے، پرندہ اڑنا سیکھ کے آتا ہے، میں اور آپ انسان ہیں، ہمیں سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہماری سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ اچھا انسان بننا۔ یاد رہے گا یہ پہلے انسان بننا، انسان بن کے پھر جو مرضی بن۔ انسان بننے کے لیے 2 محنتیں کرنی ہیں۔ ایک، ہمیں اللہ نے پانی سے بنایا، پہلی چیز ہمیں ماحول کی ضرورت ہے، تو روزانہ اپنے آپ کو انسان بننے کے ماحول میں لے جایا کرو۔ انسان بننے کا ماحول مسجد ہے۔ گولی میرے ہاتھ میں ہو، آپ نے دیکھی گن دیکھی ہے سب نے؟ اگر میں گولی کو ایسے ماروں، چوہے کو مرے گا چوہا، اور گولی کو گن میں ڈالوں پھر چوہا مرے گا نا؟ جیسے ٹھاک کریں گے بندہ مر جاتا ہے، شیر مر جاتا ہے، لیکن ہاتھ سے گولی ماروں تو بچہ بھی نہیں مرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر گولی صحیح جگہ پہ ہو تو پھر بڑی خطرناک ہے، گولی ہاتھ میں ہو کوئی ویلیو نہیں۔ اگر ببر شیر جنگل میں ہے، ہم سب جا سکتے ہیں اس کے پاس؟ مار دے گا ہمیں۔
اور ببر شیر ہم کتنے ہیں چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے، وہاں تو ہم تالیاں بجاتے ہیں ان کے شور مچاتے ہیں، پاگل پاگل، کیونکہ پتہ ہے چڑیا گھر میں ببر شیر کی طاقت کہاں ہے زیادہ؟ جنگل میں، چڑیا گھر میں نہیں ہے۔ تو انسان اگر طاقتور بننا چاہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ضرورت کہ اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالے۔ جس طرح مچھلی کا چین سکون اللہ نے پانی میں رکھا ہے، اور جنگلی جانوروں کا اللہ نے چین سکون جنگل میں رکھا ہے، پہاڑی جانوروں کا اللہ نے چین سکون پہاڑ میں رکھا ہے، پرندوں کا چین سکون ہوا میں رکھا ہے، ہوائی جہاز کے سارے جو صفات ہیں وہ ہوا کے ساتھ ہیں، کشتی کی ساری صفات پانی کے ساتھ ہیں، اس طرح ہم سب کا چین سکون اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہم سب نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مسجد کو تھوڑا تھوڑا وقت دینا ہے۔ کوئی آدمی ٹی وی میں کرکٹ دیکھ کے کرکٹر بن جاتا ہے کہ 10 سال کرکٹ دیکھے ٹی وی میں بہت اچھا بیٹسمین سچن ٹینڈولکر بن گیا، برائے لارا بن سکتا ہے؟ کرکٹ گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے، ایسے ہی نا، بغیر کرکٹ گراؤنڈ میں جائے کرکٹر نہیں بن سکتا۔ تو بغیر مسجد میں گئے کوئی آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ تو پہلی چیز ہم روزانہ انشاءاللہ ابو کے ساتھ مسجد جایا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بات کرتے ہیں نا پرومس، روزانہ مسجد جایا کریں گے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، تاکہ جیسے فریج میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر انسان بننے کی صفت آ جائے گی۔ دوسری چیز اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے، مٹی کی کوالٹی ہے، اب یہ گھاس باہر ہری ہوئی ہے نا، اس کو روزانہ پانی ڈالتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے تو یہ ہری ہے۔ اگر گھاس پہ سے پانی ڈالنا چھوڑ دیں اور بارش بند ہو جائے تو گھاس جل جائے گی اور کانٹے آ جائیں گے اور جنگل بن جائیں گے اور اس میں بس سانپ آ جائیں گے خود بخود۔ تو انسان اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اگر یہ اپنے اوپر محنت کرے گا انسان بننے کی تو انسان میں سے بھی ایسی ایسی کوالٹیز نکلیں گی، سچ بولنا اور اچھے اچھے اعمال نکلیں گے اور لوگ اس سے محبت کریں گے۔ جیسے اچھی زمین کو لوگ دیکھ کے سکون لیتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس میں سے خوشبو آتی ہے، اس میں سے پھل نکالتے ہیں، اس میں سے گیسز پیٹرولیم نکلتی ہے، اس سے ڈائمنڈ نکلتا ہے، گولڈ نکلتا ہے، اور زمین خراب ہو تو اس میں سے اسنیکس اور ریپٹائلز نکلتے ہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، جب یہ مٹی کا ہے اگر یہ اپنے اوپر محنت کرے تو اس سے بھی اچھی کوالٹیز نکلتی ہیں، سب اس سے محبت کریں گے۔ اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت چھوڑے تو اللہ کہتے ہیں بدترین جانور سے یہ بدتر بن جاتا ہے، بڑا گندا جانور بن جاتا ہے، پھر اس انسان سے گندا جانور کوئی نہیں۔ تو انسان بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے پہلی کیا محنت کرنی پڑتی ہے؟ اپنے دل کو بنانا پڑتا ہے۔ ہماری اسپورٹس میں بھی نا یہ جو جتنے گریٹ پلیئرز ہیں، برائن لارا، سچن ٹینڈولکر، عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، یہ پریکٹسز سے پلیئر نہیں بنے، انہوں نے اپنے دل پہ محنت کی ہے۔ جس کھلاڑی کا دل بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کون ہے اچھا بیٹسمین؟ سب سے اچھا بیٹسمین کون ہے بھی بتاؤ؟ آپ ہو مولوی صاحب؟ آپ ہیں؟ اچھا پھر کون ہے؟ اچھا آپ ہو؟ کتنے کراؤڈ میں کرکٹ کھیلے ہو ابھی تک؟ نہیں 10 20 1 لاکھ لوگوں میں کرکٹ کھیلنا مشکل ہے نا۔ 1 لاکھ آدمی جب دیکھیں گے ویسے جان نکل جائے گی، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو دل جس کا بڑا ہوتا ہے وہ 1 لاکھ میں اور بڑا کھلاڑی ہو جاتا ہے، جس کا دل کمزور ہوتا ہے وہ 1 لاکھ پبلک دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ تو دل پہ محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پیاروں دیکھو، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سارے ہم جو اللہ نے سب کی ہماری زندگیاں چینج کی ہیں نا، وہ اسی محنت سے چینج کی ہے کہ ہم نے بھی اپنے دلوں پہ محنت کی ہے۔ انسان کا جو سب سے قیمتی پرزہ ہے نا وہ دل ہے۔ اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے جس طرف دل جاتا ہے اس طرف پوری باڈی چلی جاتی ہے۔ دیکھو اب آنکھ جب ہے، آنکھ کہہ رہی ہے میں نے یہ غلط فلم دیکھنی ہے تو فلم آنکھ تھوڑی کہتی ہے، دل چاہتا ہے فلم دیکھنا۔ میرا دل چاہ رہا امی کرکٹ کھیلوں، امی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، امی میرا دل چاہ رہا پیزا کھانے کو، امی میرا دل چاہ رہا نہاری کھانے کو۔ دل چاہتا ہے نا، زبان تھوڑی چاہتی ہے۔ تو انسان کی باڈی کا کنگ کون ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے میرا میں رات کو جاگوں، دل چاہ رہا ہے میں پارٹی کروں، دل چاہ رہا ہے میں پکنک پہ جاؤں، دل چاہ رہا ہے میں بال عامر خان کی طرح بناؤں، دل چاہ رہا ہے میں شاہ رخ خان کی طرح چلوں، دل چاہ رہا ہے میں شاہد آفریدی کی طرح بال بناؤں۔ دل چاہتا ہے، یہ تھوڑی بال کہہ رہے ہیں ایسے بال بناؤ، دل دل دل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باڈی اس باڈی میں انسان کی ایک پارٹ ہے جو ٹھیک ہو گیا تو پوری باڈی صحیح ہو جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ بتایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہمارا دل ٹھیک ہو گیا پھر ہماری پوری باڈی صحیح ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے دل کو صحیح کرنا ہے۔ دل کو اللہ نے 4 رستوں سے جوڑا ہوا ہے، یہ دماغ، یہ آنکھ، یہ زبان اور یہ کان۔ جو ان 4 رستوں سے ڈالیں گے، جیسے ایک ٹینکی میں 4 سوراخ ہیں، جو ان سوراخوں میں سے ڈالیں گے ٹینکی میں وہی نکلے گا ٹوٹی سے۔ ایک ٹوٹی ہے اور 4 سوراخ ہیں، اب اس سوراخوں میں جو کچھ جائے گا وہ ٹوٹی سے نکلے گا۔ تو ان 4 سوراخوں میں ہم سب نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو اندر داخل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے کیا مطلب ہوتا ہے
کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں نا. اس کو ہمیں سیکھنا ہے جلدی سے، بچپن سے ہی سیکھنا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. زمین سے بارش اٹھتی ہے، کڑوی بارش سمندر سے اللہ اٹھاتے ہیں، کڑوا پانی اٹھاتے ہیں اور آسمان پہ پلٹتے ہیں، آسمان پہ وہ بادل کھڑے ہوتے ہیں، کلاؤڈز بنتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. اب کڑوا پانی اٹھا تھا اور اللہ دیکھو میٹھی بارش برساتے ہیں. کون اس بارش کو برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. آپ نے دیکھا برڈز ایسے پر مار کے اڑ رہی ہوتی ہیں، ایسے پر مار رہی ہوتی ہیں. جب برڈز اپنے پر بند کر لیتے تو برڈ کو گر جانا چاہیے، جیسے جہاز کے ونگز گرے تو جہاز گر گیا. برڈز کو دیکھا کبھی گرتے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے پر بند کر لیا. برڈز کو کون اڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اڑاتے ہیں اس برڈز کو. زمین تو مردار ہے، اس میں کچھ ہے. انار کو لال کیسے ہوا؟ انار دیکھا لال ہوتا ہے، زمین میں لال رنگ ہے، تو انار کو لال کون کرتا ہے؟ اللہ. خربوزے کو لال اور تربوز کو سفید. کریلے کو کڑوا کون کرتا ہے؟ کڑوا ڈالا تھا. کریلا کیسے اللہ کڑوا بنا دیتے ہیں. یہ جو ناریل کا درخت ہوتا ہے اس کے اندر پائپ لائن لگی ہوتی ہے، جو اوپر پانی پہنچ گیا تو اوپر پانی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کی ذات پہنچاتی ہے. انڈے میں بچہ نکل آیا، بچہ کس نے ڈالا؟ مرغی نے. بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور ہمیں سانس نہ ہے ہم مر جائیں، اللہ انڈے کے اندر بچے کو زندہ رکھتے ہیں. انڈا توڑتے ہیں بچہ نکل آتا ہے، کسی میں سے انڈا نکل آتا ہے، کسی میں بچہ نکل آتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو میرے پیاروں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. کتنی شکلیں کلاس میں، کسی کی شکل ملتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے پاس شکلیں ختم ہو گئی چلو ایک جیسے شاہد آفریدی بناتے سو؟ کبھی دیکھیں؟ ایک ہی شاہد آفریدی ہے، ایک ہی وہ ہے، عمر گل ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہوتا ہے. یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا، یہ دنیا میں کسی انسان کی نہیں ملتی. 7 بلین لوگ ہیں دنیا میں، کسی کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ نے سب کے تھم مختلف بنائے ہیں. کیسے اللہ بنانے والے ہیں؟ تو میرے پیاروں اس بات کو سب سے پہلے سیکھنا ہے. اگر یہ نہ سیکھے ہم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کو کون کون سیکھے گا؟ لا الہ الا اللہ کو کون کون سیکھے گا؟ سب نے سیکھنا ہے نا کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کتنے پیرنٹس ہیں جن کو بچے ہی نہیں ہوتے، اولاد ہی نہیں ہوتی. پیرنٹس ساری دنیا میں چیک اپ کراتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی. اور کتنے لوگ ہیں جن کو بچے 10 بچے 20 بچے 25 بچے، اولاد ہی اولاد ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو صرف بیٹیاں ملتی ہیں، کتنے ہیں جن کو بیٹے ملتے ہیں. سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں پھینک دیا، قرآن میں آگ میں ڈال دیا. آگ میں، آگ تو جلا دیتی ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں پالا اور اس میں انار کا درخت بھی لگایا. لکڑی کو تو آگ جلا دیتی ہے اور اس میں پانی بھی ڈال دیا، پانی کی نہر. آگ، لکڑی اور پانی اللہ نے اکٹھے کر دیے. یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پالا، 40 دن پالا، وہاں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. تو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں مار سکتے ہیں. بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مار. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ تو لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے پہلے مانوس کرو، مانوس کر کے پھر ان کا قیمہ بناؤ. 4 برڈز کو لیا، قیمہ بنایا. اللہ نے کہا الگ الگ پہاڑ پہ جا کے رکھ دو. الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیے. اب کیا ہوا؟ کہا آواز دو پرندوں کو. پرندوں کو آواز دی، سارے پرندے اللہ نے واپس لا کے کھڑے کر دیے. ہمارے جو پہلے ابا جان ہیں آدم علیہ السلام، ان کے ماں باپ نہیں تھے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ہمارے ایک نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ابا نہیں تھے، ابا جان نہیں تھے، اللہ نے بغیر ابا جان کے ان کو پیدا کیا، خود ماں سے، اکیلی ماں سے. بچے 9 مہینے بعد پیدا ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن میں پیدا کر دیا. بچے کتنی عمر میں بولتے ہیں؟ 2 سال میں، 1.5 سال میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی دن ہی بلوا دیا. قرآن میں ہے پہلے دن ماں کی گود میں بول گئے کہ میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم کر رہے ہیں. تو میرے پیارو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو ساتھ لینا ہے. بس جو کچھ کرنا ہے، کرکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینا ہے. بس اللہ کو ساتھ لے لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہی ہمارا لیکچر تھا. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھ لو. کسی نے کوئی کوشچن کرنا بولو، گھبراؤ نہیں، کوشچن کرو. کہاں ہے ہمارے وہ آرگنائزر؟ کیا ہے؟ جی بچوں میں سے کسی نے کوئی کوشچن؟ جی بیٹا. آپ کو کرکٹ کا کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر کرکٹ کے بہت سارے ٹیلنٹس ہیں آپ کے اندر کرکٹ کے؟ بیٹا وہ تو بس کرکٹ گراؤنڈ میں گئے تو وہاں کھیلنا شروع کر دیا. اس کے بعد ٹیلنٹ تھا تو اللہ نے خود بخود کھلا دیا. جیسے میں نے کہا نا ماحول میں جانا پڑتا نا، تو ماحول میں گئے اس کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا. تو آہستہ آہستہ پریکٹس سے کرکٹر بن گئے.
اور بتاؤ جی، اور کوئی کوشچن بچوں کا؟ گھبراؤ نہیں، کر سکتے کوشچن؟ جی بیٹا. لاکھوں لوگ کے آگے کھیل رہے تھے تو آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ کس کے آگے؟ بہت سارے لوگ کے آگے کھیل رہے تھے، آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ شروع میں تو جب نئے نئے کھلاڑی تھے گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن جب ایک دم پلیئر گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے پھر 2-3 اوور بعد بھول جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ بولنگ میں اتنا کنسنٹریشن ہو جاتا ہے پھر آدمی بھول جاتا ہے. جیسے ابھی اب اے سی میں آؤ نا تو شروع میں ٹھنڈ لگتی ہے، اب آگے بیٹھے فیل نہیں نہ ہو رہا. صبح اٹھتے ہو آنکھیں سے بند ہوتی ہیں، لائٹ جلاؤ، اب سارے دن لائٹ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح کرکٹ میں ہوتا ہے کہ شروع میں گھبراتا ہے، لیکن جب آدمی آہستہ 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 وہ کھیلتا ہے تو اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، پلیئر یوز ٹو ہو جاتا ہے. جی بیٹا. آپ نے چینج کیسے آیا؟ چینج بیٹا اس طرح آیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری زندگی بہت بے چینی والی تھی، بے سکونی والی تھی. جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے نا، پانی کے باہر تو مچھلی تڑپے گی نا، پانی کے بغیر کیسے تڑپتی ہے، پانی کے اندر اس کو سکون آتا. بالکل اسی طرح ہمارے اندر سکون نہیں تھا. تو میں نے کبھی پیسے بھی کما لیے اور نام بھی بنا لیا اور چیزیں بھی خرید لی، گھر بھی بنا لیا، گاڑیاں بھی خریدی، سب کچھ آ گیا، پھر سکون کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا سکون تو اللہ نے دین میں رکھا ہے، دین میں اللہ نے سکون سارا دے دیا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جب سے اللہ کے فضل سے دین پہ ہوں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں کی ہے. جتنی محبت لوگ ابھی مجھ سے کرتے ہیں کرکٹ کے زمانے میں بھی نہیں کرتے تھے. اور آپ تو مجھے جانتے ہو، جو لوگ مجھے نہیں بھی جانتے، میں ابھی سعودی لائن کی ایک فلائٹ میں تھا تو پائلٹ نے میری شکل دیکھی تو کسی نے میرا انٹروڈکشن کرایا کہ پاکستانی ہے، تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے. پائلٹ نے اندر کاکپٹ میں مجھے بٹھایا اور مجھے وہاں کھانا کھلایا، چائے پلائی، مجھے اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے کے آیا. یہ عام میرے ساتھ فلائٹس میں ہوتا ہے. میں وہاں بیٹھا تھا سعودی عرب میں مدینہ میں، تو ایک آدمی آیا اردن کا، اس نے کہا سعید انور کون ہے؟ اسے اردن میں تو کرکٹ پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا وہ سعید انور بیٹھا. وہ آیا میرے ادھر چوما، مجھے پیار کیا اور سلام کرتے چلا گیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کرکٹر کے لیے نہیں ہے، عزت ڈاکٹر کے لیے نہیں، عزت صرف اللہ رسول اور مومن کے لیے. مومن بن جاؤ پھر کرکٹر بنو، پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دیتے. کیونکہ نام تو دیکھو فرعون کو سب جانتے ہیں نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی سب جانتے ہیں. مشہور تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک کو روزانہ گالیاں پڑتی ہیں فرعون کو، ایک کو عزت ملتی ہے. تو اللہ کیا مشہوری سے عزت بھی ملتی ہے اور ذلت بھی ملتی ہے. پیسے سے آدمی عزت بھی حاصل کر سکتا ہے، ذلیل بھی ہو سکتا ہے. گھر سے سکون بھی مل سکتا ہے، گھر سے بے سکونی بھی مل سکتی ہے. تو دین میں سکون ہے، دین سیکھ لو. سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہے نا. ہمارے علاقے میں ایک پائلٹ ہے، اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی، پیڈل مارتا گر جاتا، حالانکہ جہاز اڑاتا ہے. تو جہاز اڑانا سیکھ لیا، سائیکل چلانی سیکھے نہیں. اب ہمارے یہاں ایک ہارٹ سرجن ہے، وہ دل کھولتا ہے اور سیتا ہے، لیکن قمیض نہیں سیکھ سکتا. حالانکہ قمیض سینا آسان ہے، دل سینا آسان. دل سینا کتنا مشکل، دل چھیرنا کتنا مشکل. اب قمیض پھاڑنا سینا اس کے لیے مشکل، سیکھی نہیں ہے نا. اب ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں ہے اور اسٹیئرنگ بھی پکڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے اور بال بھی سیٹ کر رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے. اب یہ سب کچھ کر رہا ہے. جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی وہ کہے گا یہ کیسے کر رہا ہے، کتنا مشکل ہے، کلچ بھی دبا رہا ہے، گیئر بھی، موبائل بھی، گلاس بھی، یہ سب کچھ. تو سیکھ لو تو آسان ہو جائے گا. تالی کی چابی ہوگی ہاتھ میں تو تالا کھولنا آسان، چابی نہیں ہوگی تو بندہ آنا بہت مشکل ہو جائے. تو دین سیکھنے سے پھر آسان ہو جائے گا. جی اگر بلہ الٹا پکڑا ہے تو چھکا نہیں لگے گا، بلہ سیدھا کر لو پھر دیکھو کیسے چھکے لگے. ہم نے اپنی وکٹیں بچانی ہے شیطان سے. شیطان ہے بہت خطرناک بولر ہے. شیطان سے خطرناک بولر دنیا میں کوئی بھی نہیں. ہماری وکٹیں اڑانے کے چکر میں کبھی رن آؤٹ کرتا ہے، کبھی اسٹمپ کرتا ہے. اور اللہ نے موت تک ناٹ آؤٹ دینے کا فیصلہ کر دیا. جب تک مرو گے نہیں ناٹ آؤٹ، اللہ نو بال دے دیتے ہیں، چلو دوبارہ کھیلو، ناٹ آؤٹ، پھر کھیلو. پھر ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ میں کہتے ہیں ناٹ آؤٹ، نو بال، چلو دوبارہ کھیلو. اب اس شیطان سے بچنا. وکٹ کیپر بھی شیطان، مڈ آف، کور، فائن لیگ، سب شیطان کھڑے. اور یہ 3 وکٹیں ہم نے بچانی ہیں. 3 وکٹیں بچاتے ہیں، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی. یہ 3 وکٹیں گلیاں بچانی ہیں. یہ بچ گئی پھر اللہ انشاءاللہ جنت میں مین آف دا میچ دیں گے. آؤ جنت میں چلے. اور خدا نہ خواستہ ایک بھی وکٹ اڑ گئی نا، اگر توحید کی گلی اڑ گئی تو برباد ہو جائیں گے. اور توحید کی گلی بچی رہی، رسالت کی، تب بھی برباد ہو جائیں گے. ہم نے 3 وکٹیں بچانی ہے اور بچنا شیطان سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ جی بڑوں کا سوال ہے کیا کوئی؟ آپ یہ تبلیغ میں کب آئے اور ان کے ساتھ کیا؟ بیٹا تبلیغ میں تو ابھی نہیں آئے، کوشش کر رہے ہیں آنے کی. لیکن یہ ہے کہ 2001 سے میں نے شروع کیا تھوڑا سے روزے لگانا، 3 دن لگانا. پھر کرکٹ میں کھیلا، 2 سال اسی میں کھیلا. لیکن 2000 میں لگا تھا تھوڑا وقت، 3 دن. پھر 2001 میں بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو بیٹی کے انتقال کے بعد جب اللہ کوئی دنیاوی نعمت دیتا ہے نا تو بہت کچھ دیتا بھی ہے. اللہ نے بہت کچھ اس کے بعد دیا.
پھر اس کی وجہ سے ذرا زیادہ چینج آ گئی، پھر میں نے داڑھی رکھ لی، میری بیوی نے پردہ شروع کر دیا. پھر 2003 میں ہمارا ایک کورس ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ کریں نا میٹرک انٹر سارا کورس ہے، ہمارے یہاں بھی ایک 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے. اس کورس کے بغیر ایمان نہیں بنتا. سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا ہے کہ تم مشرکین مکہ 4 مہینے گزارو اس زمین میں پھیل جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ 4 مہینے رہو، اگر سمجھ آئے اسلام ٹھیک ہے ورنہ ملک چھوڑ دو، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو تبلیغ والے بھی کہہ رہے ہیں 4 مہینے مسجد کے ماحول میں گزارو، ایمان والوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ. 4 مہینے بغیر گزارے ایمان نہیں بن سکتا. ماں کے پیٹ میں جب بچہ مسلسل 4 مہینے گزارتا تب روح آتی ہے. اگر 4 مہینے سے پہلے بچہ نکال لو روح کبھی بھی نہیں آئے گی. تو اگر روح کو ٹھیک کرنا ہے تو 4 مہینے مسجد میں مسلسل. ڈاکٹر نے دوائی دی شوگر کی، اب شوگر والے کو میٹھا مار لے، اگر وہ شوگر کی گولی کھائے اور ساتھ روزانہ ایک گلاب جامن کا ڈبہ کھا لے تو علاج ہوگا؟ تو علاج ہو ہی نہیں سکتا. اے سی چلاؤ اور کھڑکیاں ساتھ کھول دو ساری دروازے، تو ٹھنڈا تھوڑی ہوگی. گاڑی کا اے سی چلائے ساری کھڑکیاں کھول دی تو گاڑی تو ٹھنڈی تھوڑی ہوگی. تو تبلیغ میں 4 مہینے کا کورس کیوں کراتے ہیں؟ مسجد میں رہو اور سارے گناہوں سے پرہیز کرو، پھر ایمان بنے گا، ورنہ ایمان کا دھوکہ بنے گا. جو ہمارے آج جتنے اختلافات آ رہی ہیں نا، ایمان نہیں بنا ہوا. جب انسان کو آنکھیں اندھی ہو نا، صحیح نظر نہ آئے تو اس کو سانپ اور رسی ایک جیسی لگتی ہے، سانپ رسی ایک جیسی. جب انسان دل سے اندھا ہو پھر اسے حق باطل میں تمیز نہیں آتی، باطل حق لگتا ہے اور حق باطل لگتا ہے. تو پہلے ایمان بنانے شرط، ایمان بنانا. ایمان بن جائے پھر اللہ ایسا حق اور باطل دکھائیں گے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اس کے لیے آپ لوگ بھی نا تھوڑا مسجد میں اپنے ٹائم دیا کرو اپنے آپ کو. جی اور کوئی بات؟ جی بیٹا. آپ دین تیاری کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا جیسے محنت کرتے ہیں نا دین سیکھنے کی، جیسے آپ محنت کر رہے ہو نا، اسی طرح دین کی محنت کرنی اور مسجد میں جا کے کرنی. اب رکشے میں بیٹھ جاؤ اور رکشے والے سے کہو ذرا مجھے جہاز اڑانا تو سکھائیں. جہاز کی آواز تو نکال سکتے، جہاز تو ضروری ہے نا. اگر پائلٹ بننا ہے تو پائلٹ کی صحبت بھی چاہیے کمپنی، اور ہوا کی صحبت بھی چاہیے. سوئمر بننا ہے تو پانی میں جانا پڑے گا. تو ایمان والا دیندار بننا تو مسجد میں جانا ضروری ہے. بغیر مسجد کے کوئی دیندار نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی شرط ہے. مسجد میں جانا ضروری. اللہ قرآن میں کہہ رہے ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے یہ ایمان والے نہیں ہوتے. تو تھوڑی تھوڑی آپ مسجد کے آ رہے ہیں. کوئی اور بھی سوال کر رہا ہے؟ جی سر. آپ کے ساتھ جو آپ کی شادی بھی ایک ہی وقت پہ ماشاءاللہ کافی لوگ نماز پڑھنے شروع کر گئے. جی یہ کیسے ہوا کہ ایک انفرادی طور پر تو انسان کر لیتا ہے صحیح، لیکن اجتماعی طور پہ یہ کیسے ہوا؟ اصل میں ہمارے تبلیغ کا کام بڑا خطرناک ہے. اور ہمارے جو اس زمانے کے کرکٹ بورڈ کے لوگ تھے نا، انہیں پتا تھا تبلیغ والے ہوتے بڑے خطرناک ہیں، ایک لگے تو سب کو اپنے ساتھ لے جاتے. سختیاں میرے اوپر بہت ہوئی. لیکن کیا ہوتا ہے حضرت کہ جب انسان کو صحیح فلو ہو نا، اندر بیماری ہو فلو، تو ایک چھینک مار کے سب کو چھینکے لگا دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی رشتے روز کو فلو لگا ہوا ہے. اگر اندر ایمان صحیح بنا ہو اور اعمال صحیح ہو، اخلاص ہو ہی نہیں سکتا کہ چھینک نہ لگے، وہ فلو نہ لگے. تو میرے ساتھ یہ ٹریول کرتے تھے ساتھ، میں ان کو تبلیغ نہیں کرتا تھا، میں ان کے ساتھ صرف وقت لگاتا تھا. انہوں نے جب میری زندگی تبدیل ہوتے دیکھی کہ میرے اندر سے غیبت ختم ہو گئی اور میں جھوٹ بالکل نہیں بولتا اور میں اس طرح ڈسپلن، تو ان کو ہوا کہ یہ تو بات اچھی ہے. تو ساتھ میں آپ کو ایک عجیب فنی واقعہ سناؤں. ہم ایک ملک میں گئے، نام نہیں لوں گا، میں اور جنید جمشید. اللہ اتنی مدد کرتا ہے اس کام میں، دعوت کے کام میں. اللہ کی ساری مدد دائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور دائی جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اپنی قدرت سے اللہ مدد کرتے ہیں. اس کی آگ میں اس کو پال دیتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں پال دیتے ہیں. جنید جمشید اور میں جہاز میں بیٹھے ہوئے، تو ظہر کا ٹائم ہوا، بہت لمبی فلائٹ تھی 6 گھنٹے کی. ظہر کا ٹائم ہوا، جنید نے مجھ سے کہا سعید انور نماز پڑھنی ہے. میں کہا میں اذان دیتا ہوں جہاز میں، تم نماز پڑھا دو. اچھا وہ علاقہ غیر مسلموں کا اور بہت بڑی دنیا کی پاور، سارے ان کے غیر مسلم بیٹھے، ان کے ملک والے. ہمارے ساتھ جو مسلمان بیٹھا تھا انہی کے ملک میں پیدا ہوا. کہ نہیں بھائی جنید بھائی یہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم ساری نمازیں اکٹھی رات کو گھر جا کے پڑھتے ہیں، یہاں بڑا خطرہ ہے نماز پڑھنے. جنید نے کہا بھائی ابھی یہ جہاز گر جائے اور نماز پیدا ہو جائے اب تو جہنم میں جائیں گے. وہ کہا نہیں بھائی چھوڑو. میں کہا بھائی اب تو نماز پڑھیں گے. اب ابھی شور ہی کر رہے تھے کہ آگے سے کپتان نے اعلان کیا کہ ہم جہاز اتار رہے ہیں، سیکیورٹی الرٹ ہے. اب سبھی ڈر گئے وہ پیسنجر، ہم بھی گھبرا کے کیا ہوا. کہتے ہیں جہاز میں کوئی خرابی نہیں، نیچے سے آرڈر ہے اتارو. انہوں نے بیچ میں 2 شہروں کے درمیان جہاز اتار دیا. اب جہاز لینڈ ہو گیا، سامنے پولیس ساری سیکیورٹی آ گئی، اندر گھسی، جہاز کو سرچ کیا. ان کو سیٹسفیکشن نہیں کہ سارے پیسنجر ادھر تھے. ہمیں اتارا، ہم اترے، 15 منٹ اثر ظہر میں تھے. میں نے اذان دی، جنید نے نماز پڑھی، ہم پڑھ لی. اس آدمی نے نہیں پڑھی، وہ جو بیچارہ آدمی تھا. اب نماز پڑھ کے ہم بیٹھ گئے. ہم نے کہا جلدی اللہ اثر بھی ہو جائے تب جہاز میں بیٹھے. اب اثر ہوئی، ہم نے اثر فوراً پڑھی ارلی وقت میں. اثر پڑھ کے ہم بیٹھے. اس نے کہا بھائی آ جائیں جہاز کلیئر ہے، اندر چلے گئے.
اب وہاں پہنچے شہر میں تو مغرب ہو رہی تھی، مغرب بھی پڑھ لی، تینوں نمازیں اللہ نے پڑھا دی. تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ ٹی وی کا آدمی تھا، ان کا سارا ٹی وی آیا تھا ایئرپورٹ پہ، یہ کون ہے، کس کی وجہ سے جہاز اترا، اب وہ ہماری مووی بنا رہے ہیں. اس آدمی نے جا کے اپنے گرو سے پوچھا، وہ بھی ٹی وی کا آدمی تھا، جہاز کیوں اتارا، کیا ہوا تھا؟ کہا جہاز کے باتھ روم میں کسی نے لکھ دیا تھا جہاز میں 2 طالبان ہیں، جہاز اتار دو. اللہ نے نماز پڑھا دی تھی، آسمان سے ہمارے لیے جہاز اتروا دیا. اتنی مدد ہم روز دیکھتے ہیں اس کا، ایسی ایسی اللہ مدد کرتا ہے. یہ ثقلین مشتاق جو ہے نا، اس کو 20 لاکھ روپے چاہیے تھے سود سے بچنے کے لیے، انٹرسٹ. اب تبلیغ میں 4 مہینے لگے، اللہ نے ایمان والا بنایا، 6 گھنٹے مسجد کو دیتا ہے، سب کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، مسلمانوں سے ذلیل ہو رہا ہے، آؤ مسجد آؤ، وہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. متقی بن گیا. متقی کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں، حدیث نے بیان کی ہیں. اب جناب کیا ہوا، سود سے کیسے بچوں؟ اب جناب ثقلین بھائی جو ہے دونوں گھٹنوں کے آپریشن بھی ہو گئے اور 20 لاکھ روپے بھی چاہیے، گھٹنوں کے آپریشن بھی ہو گئے، کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے. اب سرجری کے بعد فزیو تھراپی ہوئی، اس کے بعد تھوڑا بہت اسے چلنا شروع کیا. اب چلتے چلتے 2 مہینے بعد ایک کلب کرکٹ تھی، چھوٹی سی کلب، وہاں سے کلب کرکٹ کھیلنے شروع کر دی. اب کلب میں کھڑے کھڑے بالنگ کرتا تھا، جیسے کھڑے کھڑے. اب جناب کیا ہوا، جو اچھی سی کلب تھی بڑی کاؤنٹی کی، اس نے سپٹمبر میں اس کو فون کیا کہ ثقلین ہمارے 6 بالر انفٹ ہو گئے، ہمیں ایک وہ چاہیے، ہمیں بالر چاہیے، تم ہماری طرف سے کرکٹ کھیلو. ثقلین نے کہا بھائی میں تو لنگڑا ہوں، میں تو دوڑتا بھی نہیں، میں تو کھڑے کھڑے بالنگ کر رہا ہوں، میں کیسے تمہاری طرف کرکٹ کھیلوں گا. اس نے کہا بھائی تم دوڑنا نہیں، تم صرف بالنگ کرو، دوڑیں گے ہم. اب ثقلین نے مجھے فون کیا، میں بھی انگلینڈ میں تھا، ثقلین بھی انگلینڈ میں تھا. ثقلین نے مجھے کہا سعید بھائی میں نے، انہوں نے مجھے کرکٹ کی دعوت دی ہے، وہ مہینے میں 24 دن مجھے کہہ رہے ہیں کرکٹ کھیلو، میں تو لنگڑا ہوں، میں 24 دن کیسے کھیل سکتا ہوں؟ 6 دن میچ کھیلنا، 1 دن ریسٹ، 6 دن میں نے 1 دن ریسٹ، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ٹی وی میچ اور آخری میچ ہے فائنل. تو میں نے کہا ثقلین کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ کہا سعید بھائی 20 لاکھ روپے چاہیے مجھے، وہ مجھے 25 لاکھ پاکستانی دے رہے ہیں، 20 لاکھ پاؤنڈ کہ لے لو اور میچ کھیل لو. پیسے تو مل رہے ہیں سود سے بچنے کے لیے، لیکن میں تو مر جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا. میں ثقلین کے پاس ڈرائیو کر کے گیا، تو ہمارے ساتھ ایک عالم بھی ساتھ تھے. ثقلین کی ساری بات سن کے انہوں نے کہا دیکھو ثقلین، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر پریشانی مشکل سے نکالتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تمہیں وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا. اب جناب ثقلین چلا گیا گراؤنڈ. ثقلین کہتا ہے سعید بھائی 24 دن کھیلنا تھا، پہلے دن ہم نے ٹاس جیتا، بیٹنگ کی، 2.5 دن بیٹنگ کی، 450 رن کیے، ہماری بالنگ آئی، بارش شروع ہو گئی. کہا سعید بھائی 21 دن میں اللہ نے 20 دن بارش برسائی، 1 دن بھی کرکٹ نہیں ہوئی، اور اللہ نے مجھے 20 لاکھ بھی پہنچا دیا اور سود سے بھی نکال دیا. نہ کرکٹ ہوئی نہ کچھ، بینک بیلنس ہی بھر گیا. تو میرے پیارو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے اعمال والوں کو برکات دوں گا، برکات، ایسی برکات زمین آسمان کی کھلیں گی، ہر مشکل سے نکالوں گا، عزت دوں گا، خوشیاں دوں گا. اس پہ ہم محنت کر لیں بس. نماز کبھی نہ چھوڑیں، جھوٹ بالکل چھوڑ دیں. جھوٹے آدمی کو بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بیماریاں آتی ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے نا، اب یہ ایک آدمی تھا، اس نے موبائل خریدے، بہت موبائل بیچنے والا تھا، اس کا موبائل کوئی خرید نہیں رہا تھا، کئی دن سے موبائل بک نہیں رہتے. ایک دن آئی فون خریدنے والا آدمی ہے، 5 آئی فون چاہیے تھے. اب اس نے ادھر ادھر فون کر کے آئی فون منگوائے، 5 آئی فون بیچے، 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا. بیوی کو بتایا کہ میں نے آئی فون بیچے، 1 لاکھ مل رہا ہے، میں گھر آ رہا ہوں، شاپنگ کریں گے. اور اس میں نمازی چھوڑ دی. اس نے آئی فون بیچنے میں نمازی تھا. عصر کی نماز قضا ہوگی، اور عصر کی نماز قضا کی، مغرب پڑھی، گھر گیا. اب کیونکہ نماز قضا کی تھی اور آدمی اچھا تھا، اللہ نے دنیا میں پکڑ بھیجی. گھر جا رہا تھا، اللہ نے 3 موٹر سائیکل پہ آدمی بھیجے، گاڑی سے نکالا، پہلے خوب پٹائی ٹھکائی کی، مکے مارے، اٹھا ٹھوک کیا، 1 لاکھ روپے بھی لیا، موبائل بھی چینج، گھر چلا گیا. نماز چھوڑی تھی، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. اگر 2 نمبر ہوتا تو پھر قبر میں جا کے سزا ملتی. تو جب نماز چھوڑیں گے اس وجہ سے آتے ہیں چور ڈاک. آیت الکرسی گھر سے پڑھ کے نکلو، پھر دیکھو چور کبھی بھی قریب نہیں آئے. اب آیت الکرسی گھر میں دم کر دو، میرے گھر چور آئے، میرے گھر چور آئے، آدھا سیکشن میرے سسرال کا ہے، آدھا میرا ہے. اب میرے سیکشن سے چوروں نے کچھ بھی نہیں لیا، اب میں حیران پریشان، اور ادھر والے سیکشن سے کچھ اٹھا کے لے گئے 20-25 ہزار کی چیزیں. اب پتا چلا کہ ہمارے گھر سے کچھ بھی نہیں لیا. میں انڈی یونیورسٹی میں ایک جگہ گیا تو ایک ٹیچر نئی نئی داڑھی رکھی ہوئی، بڑا 3 دن لگا. میں کہا صاحب آپ کیسے چینج ہوئے؟ کہا ہمارے والد صاحب بہت ملکوں کے سفر، میں پی ایچ ڈی کے چکر میں تبلیغ بھول گیا. میری ماں کہتی تھی نکل تبلیغ کر، تبلیغ یہ تیری ذمہ داری ہے، تو میں نہیں مانتا تھا. خیر کیا ہوا، ایک دن ہم پکنک پہ گئے، ہمارے گھر چور آ گئے. وہ جو میڈ ہے وہ چور لے، ہمارے اوپر الماری میں چھپا کے اماں نے لاکھوں کروڑ روپے کا زیور رکھا تھا لاکر، بینک میں نہیں رکھتی تھی، سود نہیں لیتی تھی. اور گھر میں کوئی تصویر نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی ناچ گانے کا سامان نہیں، دوائیوں پہ بھی پین مارا ہوا، شکلیں غائب، کوئی تصویر نہیں. جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں فرشتے نہیں آتے. اب جناب چور ہے
تو اماں آیت الکرسی پڑھ کے ستم کیا 3 دفعہ. جب چور اوپر لاکر میں گئے, چور کو کچھ نظر نہیں آیا, اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. ہمارے گھر بھی چور آئے تھے, ان کو اللہ نے کچھ نظر نہیں آنے دے دیا. تو جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے, اگر صحیح پڑھی جائے کبھی چور نہیں آ سکتا. لیکن جس گھر میں ٹی وی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ چلتا ہے خوب اور گانے بجانے, اس گھر میں آیت الکرسی کے بعد بھی چور آتے ہیں, اور خطرناک والے چور آتے ہیں جن کو آیت الکرسی سے بھی زیادہ آتا ہے. ہم تو صرف آیت الکرسی پڑھتے ہیں, وہ ایک پارا حفظ کی ہوتے ہیں, وہ اس کا توڑ نکال کے بھی چوری کر لیتے ہیں. تو آیت الکرسی کا اثر ہے جب گھر میں سے حرام نکلے. اگر حرام نہ نکلا پھر آیت الکرسی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی بات بھائی؟